السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن پاک کی چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ اسے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کس قدر محبت فرماتا ہے اور اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی جو مالک سارے جہان والوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھی کو پوجتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستوں پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تو نے احسان فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ تو اللہ سے ہم نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، سیدھے راستے پر چلائے اور بہتر راستے پر چلائے۔ ان کے راستوں پر ہمیں نہ چلائے کہ جن پر اللہ نے غضب فرمایا۔ تو ہمارا طریقہ کون سا ہے اور ہم کن کے راستوں پر چل رہے ہیں، کن کے بہکاوے میں آ کر چل رہے ہیں؟ ایک طرف بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور جیسی نماز پڑھ کر نکلتا ہے جھوٹ، غیبت، چغلخوری، گالی گلوچ، ایک دوسرے کا حق ماننا، یہ اس کی فطرت میں آ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا سب سے زیادہ جھوٹا تو وہ شخص ہے کہ جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد وہ غیبت بھی کرتا ہے، چغلخوری بھی کرتا ہے، بدکاریاں بھی کرتا ہے اور اس کے علاوہ گالی گلوچ بھی کرتا ہے۔ تو پتہ چلا وہ صرف نماز پڑھتا ہے، اس کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ جس کی نماز قبول ہو جائے گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی چیزوں سے بچائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں سے اسے پرہیزگاری عطا فرمائے گا۔ تو اگر ہماری زبان پہ نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر یہ سب آتا ہے تو پتہ چلا کہ ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستوں پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن پر انعام فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام فرمایا نبیین پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ تو ہم تو دعا کرتے ہیں ان کے راستوں پر چلا، مگر ہم جب باہر مسجد سے نکلتے ہیں تو ہم کن کے راستوں پر چلتے ہیں؟ ہم ہمیشہ بدکاری کرتے ہیں، دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ہم ٹھٹا و مذاق کرتے ہیں، زیادہ ہنستے ہیں، ہم علماء کرام کا احترام نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن جو ہمیں بتانا چاہتا ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اپنے مگن میں، اپنی مستی میں جیتے ہیں اور تمام طرح کے خرافات جو ہماری نسوں میں، ہماری رگوں میں شامل ہو گیا ہے، ہم اس کے مطابق چلتے ہیں۔ تو پھر ہمارا نماز پڑھنا اور نماز میں الحمد کا پڑھنا پھر کیا مطلب رکھتا ہے؟ پتہ چلا نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، جس کی سبب، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب فرمایا۔ تو اللہ نے غضب کن پر فرمایا؟ فرعون پر فرمایا، نمرود پر فرمایا، یزید پر فرمایا، اور اس کے علاوہ شداد پہ فرمایا، نمرود پہ فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے غضب فرمایا، اور واقعی میں ہم انہی کے راستوں پر چلتے ہیں، انہی کے طریقے کو مانتے ہیں۔ ہم نماز ضرور پڑھتے ہیں، ہم کلمہ ضرور پڑھتے ہیں، مگر کلمہ صرف زبان سے پڑھتے ہیں، دل سے نہیں۔ نبی سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا، نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر جہاں نبی کا فرمان آ جاتا ہے کہ نماز کو جب پڑھو تو ایسا پڑھو کہ جیسے رب تمہیں دیکھ رہا ہو، تم رب کو دیکھ رہے ہو، مگر یہ یقین نہ لا سکو تو میں رب کو دیکھ رہا ہوں تو کم سے کم اس بات کا تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو وہ بھی کیفیت ہمارے اندر نہیں آ پاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسری میں سورہ بقرہ کے پہلے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت ایسی ہے کہ جس کے زبر، زیر، پیش پر ہم کسی بھی طرح کا شک نہیں کر سکتے۔ اگر شک کیا تو وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا فیہ، اس میں ہدایت ہے۔ کس میں؟ اس قرآن میں ہدایت ہے۔ اب غور کیجئے گا، فیہ، اس میں ہدایت ہے، ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ متقی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب سے سچی محبت کی، اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کی خاطر عبادتیں کی، وہ متقین ہیں۔
ہم دیکھیں ہم متقی کی گنتی میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں اور بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ہم بغیر دیکھے ہم نے اللہ کو مان لیا، اور ہم نے یہاں تک کہ اللہ کے محبوب کو بھی نہیں دیکھا اور بن دیکھے ہم ایمان لے آئے۔ تو ایمان بالغیب تو ہم بھی رکھتے ہیں، مگر ایمان بالغیب رکھتے ہیں تو ساتھ میں نبی کی باتوں پر ہم بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے ان وعدوں پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے کہ جن طرح سے اللہ نے حکم عطا فرمایا کہ مجھ پر توکل کرو، مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ پر امید کرو، تم اسباب بناؤ اور اسباب بنانے کے بعد میں مجھ سے امید رکھو کہ میں تمہارے کاموں کو بہتر بناؤں گا۔ اور پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں۔ ہدایت ان کے لیے ہے کہ جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ ہم کئے وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور کتنی دل جوئی کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ یہ ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں۔ ہدایت کن کے لیے ہے کہ جو نماز قائم رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے، ہماری دی ہوئی دولت میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دل کھول کر، اور اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کرتے، اور بغیر چوں چرا کے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں صدقہ و خیرات بھی پیش کرتے ہیں۔ جب ان پر زکوٰۃ کا حکم آ جاتا ہے تو اپنے مالوں کا زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا۔ اے محبوب جو کچھ بھی ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے وہ ان پر ایمان لائے، یعنی کہ قرآن مجید پر، اور اس کے علاوہ اور بھی ساری چیزیں ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے اترا، انبیاء کرام اور ان کے صحیفے، اور اس کے علاوہ قرآن کے علاوہ 3 اور بڑی کتابیں، ان پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین بھی رکھیں۔ تو پتہ چلا ہدایت کن کے لیے ہے؟ ہدایت قرآن میں ان کے لیے ہے کہ جو متقی ہیں، جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، جو نماز قائم رکھتے ہیں، جو اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ان سے پہلے اترا یعنی انبیاء کرام اور ان کے صحیفے اور ان پر جو بڑی بڑی کتابیں نازل ہوئی ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مر کر زندہ ہونے پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن میں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر اولئک علی ھدی من ربہم، تو وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، جن کا قرآن نے ذکر کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں، انہی کی مغفرت ہوگی، انہی کی بخشش ہوگی، وہی لوگ جنت میں جانے کے حقدار ہیں۔ اب آئیے ہم اور آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے یہ چیزیں تو بتائی کہ ہدایت ان کے لیے ہے، جو قرآن پاک میں نے آپ کو الحمد شریف میں اور سورہ بقرہ کے شروع میں یعنی الف لام میم کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا۔ اب کوئی یہ سوچے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، ہم سے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے اگر گناہ تم سے زیادہ ہو گئے ہیں تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سچے دل سے توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم سے گناہ بہت ہو گئے ہیں، غلطیاں بہت ہیں، تو سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور ایسا ویسا معاف نہیں فرمائے گا، بلکہ ایسا کر دے گا جیسے تم نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اب اگر کہیں کہ اس کا ڈیمو دکھائیے، کیسے ہو سکتا ہے ایسا، اور ہم کیسے یقین کر لیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ تو آؤ چلو ہم آپ کو لے چلیں حضرت عمر فاروق کے دور میں، کہ حضرت عمر کا زمانہ ہے اور سامنے سے ایک شرابی جھومتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور جب وہ شرابی حضرت عمر کو دیکھتا ہے تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، ڈر گیا، اور اس کے بعد وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ مولا عمر کے ہاتھ میں کوڑا ہے، اور اگر عمر کو پتہ چل گیا کہ میرے پاس شراب ہے تو وہ میری کھال ادھیڑ لیں گے، تو یہ مولا میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، آج عمر کے قہر سے مجھے بچا لے، میں آج کے بعد کبھی شراب کو نہیں پیوں گا۔ یہ کہتا ہوا اس نے اس شراب کی بوتل کو اپنے بغل میں چھپا لیا۔ جیسے ہی حضرت عمر ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ بغل میں کیا چھپایا؟ کہا حضور کچھ نہیں ہے۔ کہا کچھ تو رکھا ہے؟ تو شخص کہنے لگا کچھ نہیں حضور، اس میں دودھ ہے۔
تو حضرت عمر نے فرمایا اگر دودھ ہے تو دکھاؤ، پھر چھپایا کیوں ہے؟ تو وہ دل ہی دل میں ڈرتا رہا، دل سے اللہ سے توبہ کرتا رہا، اور اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ جب وہ شراب کی بوتل اپنے بغل سے نکالتا ہے، پھر وہ شراب نہیں رہتا، وہ دودھ ہو جاتا ہے۔ تو جب حضرت عمر کے ڈر سے اس نے سچی توبہ کی تو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اگر ہم اور آپ اپنے محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اگر سچی توبہ کریں گے تو اللہ کیوں نہیں قبول فرمائے گا؟ اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں۔ اللہ فضل فرماتا ہے، اگر اللہ کو فضل نہ فرمانا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ کیوں فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ میرے در سے بھاگے ہوئے انسان، کس چیز کے تکبر نے تجھے میرے در سے پھیر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو اس میں بلا رہا ہے، خطا کاروں کو بلا رہا ہے، اور کس انداز سے بلا رہا ہے؟ وہ بھاگے ہوئے انسان، کس چیز کی تکبر نے تجھے میرے در سے پھیر دیا؟ اللہ نے انہیں نہیں بلایا جو 5 وقتہ نمازی ہیں، اللہ نے انہیں نہیں بلایا جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بلکہ اللہ گنہگاروں کو بلا رہا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے یہ جو میرے ہیں تو میرے ہیں ہی، مگر جو یہ بدکار ہیں، جو خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، اگر میں ان پر فضل نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ تو اے محبوب اگر یہ تیری بارگاہ میں آئیں اور آنے کے بعد میں تیرے وسیلے سے اگر یہ مجھ سے توبہ کرتے ہیں تو اے محبوب میں ان کی توبہ تیرے وسیلے سے، تیرے صدقے میں قبول فرماؤں گا، بھلے ان کے گناہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہو جائے۔ اللہ کے محبوب کے وسیلے سے دعائیں مانگو، قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب کے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ فرماتا ہے میں قبول کروں گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگاروں سے اتنی محبت فرمائی ہے تو آپ یہ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا؟ مگر ہاں گناہ کرنے کے بعد بھی تکبر کے ساتھ اگر کوئی بتائے، گھمنڈ کے ساتھ بتائے کہ میں نے یہ کیا اور وہ کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی شخص کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا۔ بلکہ مومن، سچا مومن وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور کیسے ڈر جاتے ہیں؟ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ اللہ فرماتا انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، کہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے پہاڑ کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بھاری سا بوجھ ہمارے سروں پر رکھ دیا گیا ہے اور میں اس بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں۔ کہ جب کسی سے گناہ ہوتا ہے، کسی مومن سے گناہ ہوتا ہے، کسی مسلمان سے گناہ ہوتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، مگر جب اللہ جس کے دل کو ہدایت سے پھر خالی کر دیتا ہے، پھر اسے وہ گناہ کرتا ہے، گناہ پر اکڑتا ہے اور پھر توبہ بھی نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم اور اس کے سماعت پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پہ مہر لگا دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے مہر لگا دی، تو چاہے اچھا کرو محبوب، آپ چاہے کتنا اچھا بتا دو، سنا دو، سمجھا دو، معجزات دکھا دو، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ تو کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے دلوں میں مہر لگا دی گئی ہے، جن کی سماعتوں میں، جن کی آنکھوں میں مہر لگا دی گئی ہے، جن کا نام جہنم میں کندہ کرا دیا گیا جہنم کے دروازے پر، اور جن کے لیے کہا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہے؟ کیا ہم عذاب والوں میں سے ہیں؟ اگر ایسا ہے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کی کیفیت ہمارے اندر نہیں آتی ہے، گناہ کرنے کے بعد شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے، تو واقعی میں ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے، تو ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کا نام جہنم میں کندہ کرا دیا گیا ہے، کہ جن کے دلوں کو اللہ نے ہدایت سے خالی کر دیا ہے۔ مگر اگر گناہ کرنے کے بعد دل توبہ کرنے کا کرتا ہے تو اس کا مطلب ابھی ضمیر زندہ ہے، ابھی ہمارا دل زندہ ہے، ابھی ہمارے اندر ایمان زندہ ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جلد از جلد توبہ کریں، کیونکہ موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا اور موت کبھی کسی کو مہلت نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ آگے فرماتا ہے کہ تمہارے گناہ، تم سوچو کہ اللہ تم پر ظلم کرتا ہے، اللہ بڑا ظالم ہے جو تم پر ظلم کرتا ہے۔ نہیں، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ تم یہ نہ سوچو کہ میں تمہیں صرف عذاب ہی دینا جانتا ہوں۔ اللہ آگے فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ ہمیں عذاب دے، کوئی شوق نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ، اگر اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ایمان لے آؤ اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ، اس کے محبوب کی رضا پر راضی ہو جاؤ، تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں تمہیں عذاب دوں، اگر تم ایمان لاؤ، شکر ادا کرو تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ تو ہم اللہ کا عذاب چاہتے ہیں یا اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم اپنے آپ کو جہنم میں ڈالیں یا ہم اپنے آپ کو جنت میں لے جائیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ابھی نہ یہ تو جنتی ہے نہ یہ جہنمی ہے، مگر ہمارا اعمال جیسا ہوگا اس مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا۔ تو ہم مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ کہتے ہیں، کسی شاعر نے کہا، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ جب موت آ گئی اور جب موت ہمیں اپنے چپیٹ میں لے لے، اس وقت ہمیں توبہ کر کے یا حشر میں جانے کے بعد توبہ کر کے اور اللہ سے مہلت مانگ کے کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ آگے جا کر یہ مجھ سے مہلت مانگیں گے اور کہیں گے کہ مولا تو مجھے ایک موقع دے دے، میں دنیا میں جاؤں گا، تیری عبادت کروں گا، سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اللہ وہاں کیا فرماتا ہے آگے؟ اللہ فرماتا ہے ایک موقع تجھے دیا تھا، میرے انبیاء گئے تھے، میرے علماء کرام تم کو سمجھاتے تھے، مگر تم نہیں سمجھے، تم نہیں جانے، تو آج بھگتو جو تم نے وہاں کیا تھا۔ تو آج موقع ہے، آج علماء آپ کو سمجھا رہے ہیں، علماء حق آپ کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ یہ قرآن سے آپ کو دلیل کے ساتھ بتاتے ہیں، حدیثوں کے حوالے سے بتاتے ہیں، نبی پاک کی زندگیوں سے بتاتے ہیں، ان کے معجزات بتاتے ہیں، قرآن پڑھ کر آپ کو سمجھاتے ہیں۔ آج بھی وقت ہے، سنبھل جائیں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔